ہوئے مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور جو ان کے پپٹ اور تابع افسران ہیں اور جو ادارے ان کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کے خلاف یہ بروٹیلٹی کا ایک جو ہے ایک بیہودہ قسم کا ڈسپلے کر رہے ہیں، میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی یہ ہمیشہ رہے گی؟ یہ یہاں سے جائیں گے نہیں؟ اگر آپ افسران ہیں تو آپ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں، آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دہ ہیں۔ یہ تو چلے جائیں گے، آپ اپنی وردیوں کا پولیس کی وردی پہنتے ہیں، اینٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں، آپ محکمہ مال کے ملازم ہیں، آپ ڈپٹی کمشنر آفیسز میں کام کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں، آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ حکومتیں چلی جائیں گی، آپ کیا منہ دکھائیں گے اس عوام کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ کیا کیا بےہودگیاں آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے ایم این اے امیر سلطان صاحب کو ڈک کیا گیا، اس کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا، وہ یہاں پہ ہیں نہیں۔ اس کے بعد معظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جن کنڈیشنز میں ان کو 2 دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں۔ رکھنے کے بعد جب پتہ یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں، اس کے بعد انہیں اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں۔ میاں غوث ہمارے ایک ایم این اے ہے بھالپور سے، ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی ہے، زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا، ان پہ اینٹی کرپشن ایف آئی آر دے دیا۔ میرے پہ جیسے عمر بھائی نے کہا، مجھ پہ، میرے بھائیوں پہ، میری والدہ پہ 10 سال پرانی کوئی زمین ہے، اس وقت کے پٹواری اور تحصیلدار بھی آلموسٹ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اب یہ جب سے 41 والا معاملہ ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کے بعد جناب وہ اینٹی کرپشن بھی جاگ گئی اور انہیں 10 سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا۔ چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان پہ 2 ایف آئی آرز اور ہو گئیں۔ یہاں پہ بلال اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، آج تک واپس نہیں جا سکے، 9 مئی سے لے کے آج تک واپس اپنے حلقے میں نہیں جا سکے۔ حاجی امتیاز صاحب آپ دیکھیں، وہاں پہ گجرانوالہ میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے، ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی را کے ایجنٹ ہے، وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے۔ آپ نے ایک جھوٹا بوگس پرچہ ابیوز آف اتھارٹی کا اور یوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا، جو آپ کو بھی 41 کے بعد یاد آیا ہے۔ ہمارے مستی خیل صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، وہ روپوش ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ جمشید دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو ریسپیکٹڈ کورٹس ہیں، اپنے ان ضلعوں اور ڈویژنز کی جہاں پہ جا کے انہوں نے بیل لینی ہے، وہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے ہیں۔ ایم این ایز کو اپنے ضلع کی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیلز لینی پڑ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو جیسے حاجی امتیاز صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو فوری روکا جائے۔ اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ انارکی، تقسیم، تباہی، یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے، اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپلینیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے۔ سسٹم آپ چلا نہیں سکے، اکانومی آپ نے تباہ کر دی، سیکورٹی سچویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی، اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی نمائندے ہیں آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں بات، ہمارے ایک ایم این اے ہے ہمارے ویسٹ ریجن کے رائے حسن نواز صاحب، وہ 41 میں نہیں ہے، وہ 39 میں ہے۔ ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی تھوڑے نال ملنا جی، ملاقات کرنی جی۔ انہوں نے کہا ملاقات تو کر لیں گے مگر تسی خبراں شبراں لسٹاں نہیں جی پڑھ دے۔ انہوں نے کہا جی کی ہویا جی؟ انہوں نے کہا میں تو 39 اچ ہاں، 41 اچ نہیں ہاں۔ تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے او ہو غلطی ہوگی، موجاں کرو تسی، چلو ٹھیک ہے ملاقات نہیں کرنا۔ سو 39 والا نہیں موجاں نے، 41 والا واسطے عذاب ہے۔ یہ اس ملک کی تقسیم ہے۔ پہلے ہم 45 اور 47 والے رولے میں پڑے رہے ہیں، او دا فیصلہ حالی کیتا نہیں کسی نے۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ 39 اور 41 والا معاملہ ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایم این اے، ہر ورکر، رؤوف حسن سے لے کے آفس کے ایک امپلائی تک، ایک ایم این اے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائی کے لیے آخری حد تک جائیں گے، خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے۔ اور جس لائے عمل کا اعلان عمر بھائی نے اور اسد کیسر صاحب نے کیا ہے، ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی۔ پروڈکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے اسپیکر کے پاس، اب جو اگلے اجلاس آ رہا ہے کہ حاجی امتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے اسیر ہیں جو ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوں گے، انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے۔ اور ہمیں امید ہے یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی۔
یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کرے گی. ایک منٹ میں ایک جو خواہش تھی نا کہ یہ فارورڈ بلاک بن جائے گا، وہ جو ہے نا نہیں بن سکا. ان کو تو یہ ان کی اوسان خطا ہو چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب کے ایم این ایز کے اندر کیسی اتنی وہ آئی ہے اٹھانا. یہ ہم اپنے پنجاب کے ایم این ایز پارلیمنٹیرین کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح بہادری سے وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. پرسوں جو ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے آپ کی قومی اسمبلی کا، اس میں قانون سازی ہو رہی ہے، اور قانون سازی بھی آپ لوگوں کے حوالے سے ہی اس میں جو آپ کی پابندی لگنی ہے کے پوائنٹ آف ویو کافی ساری چیزیں ہیں. آپ لوگوں نے کیا اس بات حوالے سے بھی حکمت عملی تیار کی ہے؟ دوسرا، ایک طرف آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، 145 کی خلاف ورزی جماعت اسلامی کر رہی ہے، ایف آئی آر آپ کے اوپر ہو رہی ہیں پنڈی کے اندر. اور کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا میں جو احتجاج ہوتے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کورٹوں سے اجازتیں لے کے کبھی احتجاج ہوئے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ جو اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں نا، تو ہم تو اس اسمبلی کی جو مطلب قانونی حیثیت ہے اس کے اوپر ہمیں سیریس آبزرویشن ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ 47 کے لوگ ہیں، یہ اگر کوئی قرارداد بھی پاس کرتے ہیں اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے، یہ جعلی طور پر بیٹھے ہیں. ہمارے سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ اگر یہ اس قسم کی کوئی قانون سازی یا کوئی قرارداد پاس کرتی ہے تو اس کی کوئی شے نہیں ہے، یہ بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نمبر 1 سینٹ اس وقت انکمپلیٹ ہے. آپ نے جوائنٹ اس پہ جانا ہے نا، ہمارے ایک صوبے کی اس میں نمائندگی نہیں ہے. نمبر 2 جو ہمارے اس وقت اسپیشل سیٹ ہے ابھی تک اس کی نمائندگی نہیں آئی ہے. تو اس قراردادوں کی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. کوٹا پلان ایک جو آپ نے بات کی میں ایڈ اگر کر دوں تو آپ نے کہا کہ احتجاجوں کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی. مجھے یہ لگتا ہے آپ کے میڈیا بھی 1-2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ امپریشن دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ہمارے جو مقامی قائدین ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے ایک سیکشن کی وجہ سے اور ہماری ایک سیاسی مخالف پارٹی کی طرف سے. میں آپ کو واضح بتا دوں، کل پنجاب کے جمعے والے دن پنجاب کے ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر شہر کے سینٹر میں احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. پورے سرحد کے ہر ضلع، ہر تحصیل میں، سندھ کے، بلوچستان کے. پنجاب کل میں ہر صدر سے، ہر ایم این اے ایم پی سے میری بات ہوئی ہے، ہر ضلع کے اندر ہمارے بندوں کو، لیا میں ہمارے 18 بندے ڈیٹین کیے گئے ہیں، جھنگ میں ہمارے بندوں پہ ایف آئی آرز دی گئی ہیں، لاہور میں ہمارے بندوں پہ ایف آئی آرز دی گئی ہیں، ڈی جی خان میں، رحیم یار خان میں، پورے پنجاب کے ہر ضلع کے اندر ہمارے سینکڑوں ورکر اٹھائے گئے ہیں. مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا ہے. جو یہ لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں نا جی کہ یہ اجازتوں کے انتظار میں، اجازت کے بغیر، دس از نان سینس. ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے. صرف دفعہ 144 کی ایک ایف آئی آر سے ڈرا کے آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. جماعت اسلامی نے تو صرف اسلام آباد کا اعلان کیا تھا، ہم نے پورے پاکستان کا اعلان کیا تھا. اور آپ فوٹیجز دیکھیں، جو میڈیا تو نہیں چلا سکا مگر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر آپ کو ملیں گی. پاکستان کے ہر قصبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نکلی، بروٹیلٹی کے باوجود نکلی، مار کٹائی کے باوجود نکلی. اگر کہیں 100 نکل سکے تو 100 نکلے، اگر کہیں 500 نکلے تو 500 نکلے. اجازت کی بات نہیں ہے، ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. جہاں تک اسلام آباد کا تعلق تھا، کیونکہ ہم عدالت میں گئے ہوئے تھے، عدالت کا احترام ضروری ہے، ہم وہاں ایک نئی کنٹروورسی جنریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. مگر پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے، پرچے برداشت کیے ہیں، گرفتاریاں برداشت کی ہیں، مگر اجازت والے رولے میں نہیں پڑے. تو یہ امپریشن کوئی نہ دے.